السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اسلامک فیکٹس 313 کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک نہایت سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک بیوہ عورت کے درمیان ہونے والے عدل و انصاف کا، جس میں ہمیں ایمان، عدل اور تقوی کا حقیقی درس ملتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ بیوہ عورت کا سوتا اور حضرت داؤد کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ آپ کو عدل و انصاف کے لیے دنیا میں جانا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بیوہ عورت آئی، جس کا قصہ انتہائی دلخراش تھا۔ یہ عورت اپنے شوہر کی موت کے بعد اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل چھوڑے تھے، اور اب اس بیوہ عورت کے سامنے ایک مشکل مرحلہ آ گیا تھا۔ اس عورت کے 2 بچے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے کفالت کے سلسلے میں پریشان تھی۔ بیوہ عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حضور شکایت کی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کے بعد میرے حقوق اور میرے بچوں کے حقوق پامال ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے حق تلف کیا اور میری زندگی مشکل بنا دی۔ وہ عورت اپنے آنسوؤں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی بات غور سے سنی۔ آپ نے اپنے گہری بصیرت اور عدل کی روشنی میں معاملے کی تحقیقات شروع کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک نیک اور بادل قاضی بھی تھے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ ہر وہ بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ میں انصاف کر سکوں۔ عورت نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس کی مجبور حالت کا فائدہ اٹھا کر اس کے حقوق چھیننا چاہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اس کیس کی سماعت شروع کی۔ آپ نے مخالف فریق کو بھی بلایا تاکہ دونوں جانب کی بات سنی جا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت احتیاط اور حکمت کے ساتھ ہر دلائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عورت کی حالت زار اور اس کے بچوں کی مستقبل کی فکر کو مد نظر رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کمزور کی حمایت کی جائے اور مظلوم کے حق کو واپس دلایا جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے، شرمندہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس بیوہ عورت کے تمام حقوق بحال کیے جائیں اور جو لوگ اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں سزا دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہ صرف عدالت میں انصاف قائم کیا بلکہ عورت کو حوصلہ بھی دیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ 1. عدل و انصاف سب پر لازم ہے، چاہے آپ بادشاہ ہوں یا عام انسان۔ مظلوم کی حمایت اور انصاف کا قیام ہر شخص پر فرض ہے۔ 2. مظلوم کی آواز سننا ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے عورت کی بات سنی، پھر فیصلہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ 3. اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بیوہ عورت کے حالات مشکل تھے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی مدد سے اس کے حقوق بحال ہوئے۔ 4. احترام اور حوصلہ دینا۔ صرف حقوق دینا کافی نہیں، بلکہ حوصلہ دینا بھی ضروری ہے تاکہ مظلوم دوبارہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عدالت میں یہ بات سب کے سامنے رکھی کہ عدل و انصاف کی روشنی میں ہر معاملے کا حل ممکن ہے۔ آپ کے یہ فیصلے نہ صرف معاشرے میں عدل قائم کرتے تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی بھی پیدا کرتے تھے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح انصاف کریں، تو معاشرہ میں امن، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ دوستوں، آج کے اس سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا، عدل قائم کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ نیکی، عدل اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اپنا تبصرہ بھی نیچے ضرور لکھیں کہ آپ اس واقعے سے کیا سبق لے کر گئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔